آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ وضو کا اور غسل کا ہم نے طریقہ سکھایا ہے، لیکن اس کے باوجود مومنین کے سوال آئے ہیں، اور وہ سوال بھی درست ہیں، کیونکہ وضو اور غسل جو ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں طہارت کے لیے۔ تو ان سوالوں کے جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ نیت کس وقت کرنی ہے۔ تو نیت آپ نے کرنی ہے، آپ پہلے چہرے کو دھو لیں، آپ پہلے بازو دھو لیں، صابن سے دھو لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو ہی آپ وضو کرنا سٹارٹ کریں گے، آپ نے چہرے پر پانی ڈالتے ہوئے نیت کرنی ہے۔ چہرے پر پانی کس طرح ڈالنا ہے وہ ہم طریقہ بتا چکے ہیں، یعنی آپ نے جو چہرے پر پانی ڈالا ہے وہ آپ نے بالوں کی ابتدا سے ڈالنا ہے، اور باقی آپ نے وضو کرنا ہے۔ مرد و خاتون کا ایک ہی یہ سوال بہت زیادہ آیا ہے، خاتون کا وضو بتا دیں۔ خاتون کے وضو کا بھی یہی طریقہ ہے، بس اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بازو اندر سے دھوئے گی اس طرح، باقی طریقہ یہی ہے۔ چہرے پر پانی ڈالنا بتا چکے ہیں کہ بالوں کی ابتدا سے چہرے پر پانی ڈالیں گے، اور نیت بھی اسی وقت کرنی ہے، وضو کرتا ہوں یا کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ۔ مزید یہ رفع ہونا حدث کے یا فلاں کے لیے یا نماز کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور کتنی مرتبہ پانی ڈالنا ہے یہ سوال بھی بہت آتا ہے۔ دوسری مرتبہ پانی مستحب ہے، تیسری مرتبہ وضو میں پانی نہیں ڈال سکتے، وضو باطل ہو جائے گا، تیسری مرتبہ پانی نہیں ڈال۔ کونیوں کو دھونا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ انسان وضو کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے بعض دفعہ مومنین کو کہ پانی اٹھاتے ہیں اور یہیں ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہاتھ دھو کے کونی تک پہنچا نہیں پہنچا اور چلے گئے۔ پانی کوہنی کے اوپر ڈالنا ہے، یہاں ڈالنا ہے، یا اندر کی طرف سے ڈالنا ہے، کوہنی کے اوپر سے کوہنی کو ساتھ دھونا ہے، یہ ضروری ہے، واجب ہے، اس کے ساتھ ہی وضو درست ہوگا۔ مرد و خاتون کا مسح وہ بھی ایک ہی طریقہ ہے، خاتون نے اپنے بالوں کے اوپر مسح کر لینا ہے، یہ وضو میں ہم یہ تمام چیزیں بتا چکے ہیں۔ اور پاؤں کا مسح بھی ایک جیسا ہے، یعنی یہ پاؤں ہے، یہ پاؤں کی انگلیاں ہیں، ایسے ہاتھ رکھنا ہے، اور یہ پاؤں کے جو مرکزی جگہ ہے، جو ساک یعنی پنڈلی اور پاؤں کے ملانے والی جگہ ہے، ٹخنوں تک، وہاں تک لے کے آنا ہے، ایسے لے کے آنا ہے۔ یہ پاؤں کا مسح کا طریقہ ہے۔ پہلے اور بعد میں چہرہ دھویا جا سکتا ہے۔ وضو کر لیا آپ نے، مسح کر لیا وضو کی نیت سے پہلے، جس طرح عرض کرتا ہوں صابن لگا سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں، اسی طرح بعد میں بھی آپ نے وضو مکمل کر لیا، مسح کے بعد آپ کلی بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں، چہرہ بھی دھو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں ایک اور سوال ہوتا ہے کہ ہم وضو کے بعد اعضائے وضو کو خشک کر سکتے ہیں؟ جی خشک کر سکتے ہیں، خشک کر سکتے ہیں، لیکن ثواب کم ہوگا۔ خشک کر سکتے ہیں، ٹاول سے، کپڑے سے، ٹیشو سے، کسی چیز سے اعضائے وضو کو خشک کر سکتے ہیں، لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھ دھونا، یہ مستحبات ہیں، یعنی آپ وضو کرنے کے لیے گئے، آپ نے ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستحبات ہیں، واجبات میں سے نہیں ہے۔ تیل لگا ہوا ہے، پینٹ لگا ہوا ہے، سیاہی ہے، الفی ہے، کوئی چیز بھی ہے جس سے پانی جلد تک نہیں پہنچ رہا، یا سر پہ تیل ہے اور وہ تیل اتنا ہے کہ مسح کا پانی بالوں کی جلد کی تہہ تک یا ابتدائی بالوں تک نہیں پہنچ رہا، تو اس کو ہٹانا ضروری ہے، تیل کو، پینٹ کو، ان چیزوں کو ہٹانا واجب ہے، تب جا کے آپ کا وضو درست ہوگا۔ یہ اکثر و بیشتر سوالات آئے، مومنین کو ہم جواب دیتے بھی رہتے ہیں، لیکن سوچا کہ ایک ویڈیو بنا لیں تاکہ اجتماعی سوالوں کے جواب مل جائیں، والحمدللہ۔